الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ مکہ مکرمہ کے اندر ایک کافر مشرک رہتا تھا، نضر بن حارث۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دین اسلام سے دشمنی میں اس حد تک بڑا ہوا تھا کہ اس نے اپنے پاس مختلف علاقوں سے لونڈیاں خرید کر رکھی ہوئی تھی، اور وہ اسپیشل اسی کام کے لیے خریدتا کہ ان کو دین اسلام کے خلاف استعمال کرے۔ اس نے کیا کرنا، لونڈیاں خریدنی جن کی آواز خوبصورت ہوتی، وہ گانا وغیرہ گا لیتی، پھر ان کو اپنے پاس سے رکھتا، انہیں کھلاتا پلاتا، ان کی دیکھ بھال کرتا۔ اچھا، پورا اس نے یوں سمجھے کہ اس نے ایک اڈا کھولا ہوا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ دین اسلام کے خلاف ان کو استعمال کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ جب بھی اس کو پتہ چلتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر کوئی نوجوان مسلمان ہوا ہے یا کوئی نوجوان مسلمان ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، تو وہ فوراً اسے اپنے پاس بلاتا، اس کو مال کا لالچ دیتا، اسے اپنے گھر لے جاتا، اسے کہتا کہ یہ دیکھو، یہ اتنی خوبصورت عورتیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، یہ اتنے خوبصورت انداز میں، ان کی اتنی پیاری آواز ہے، یہ گانے گاتی ہیں، اور تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں شراب چاہیے تو وہ میں لا کر دیتا ہوں، تمہیں مال چاہیے تو وہ میں دے دیتا ہوں، تمہیں عورت چاہیے تو میں دے دیتا ہوں، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے مجھ سے لے لو، لیکن کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہونا۔ یہ اس کا طریقہ کار تھا۔ جب وہ اس طرح کرتا اور پھر دین اسلام کے بارے میں کیا کہتا جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے کلمہ پڑھنا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ نامحرم عورت کے قریب نہیں جانا، وہ تو کہتے ہیں گانا نہیں گانا، وہ تو کہتے ہیں شراب کے قریب نہیں جانا، تو تم اتنی پابندیاں کیسے برداشت کرو گے؟ تو میرے پاس آ جاؤ، یہاں آزادی ہے، جو تمہارا دل کرے گا وہی کرنا ہے، شراب پیو، عورتیں تمہارے پاس موجود ہیں، گانے گاؤ، ان سے گانے سنو، مال تمہارے پاس موجود ہوگا، کہتا ہر چیز تمہارے پاس ہے، تو تمہیں کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس کا طریقہ کار تھا۔ دین اسلام کے خلاف وہ یہ طریقہ کار اپناتا، اور نبی کریم علیہ السلام سے بغض کی وجہ سے وہ سارا یہ کام کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مذمت کے اندر قرآن کریم کی آیت نازل فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ اللہ کے راستے سے بغیر سمجھے لوگوں کو بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کی انہوں نے تفسیر بیان کی نا، تو قسم کھا کر بیان فرمایا یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیل کی باتیں ارشاد فرمایا، لہو الحدیث، اس سے مراد گانا باجا ہے۔ فرمایا ایسے لوگ ہیں جو گانے باجے کے آلات خریدتے ہیں، ایسی چیزیں خریدتے ہیں جن کے ذریعے گانے باجے سنے جا سکیں۔ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو گانے گاتا ہے، گانے سنتا ہے، گانے سننے کے آلات خریدتا ہے، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ کام کس کا تھا؟ دراصل تو یہ کام غیر مسلموں کا تھا نا۔ یہ نضر بن حارث یہ غیر مسلم تھا، یہ لوگوں کو دین اسلام سے
دور کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں خرید کر لایا کرتا، لیکن آج غیر مسلموں کو یہ سازش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ان کو یہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسلمان خود ہی اس آفت کے اندر اس حد تک غرق ہو چکے ہیں کہ ان کو نہ گانے باجے کی طرف لانے کی ضرورت ہے، نہ شراب کی طرف لانے کی ضرورت ہے، نہ عورتوں کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ ان ساری چیزوں کے اندر مسلمان خود ہی انوالو ہو گئے۔ تو فرمایا پھر ایسے لوگوں کو ان غیر مسلموں کا انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ فقط ان کے لیے نہیں ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے عذاب دے گا، اب قیامت تک جو بھی اس طریقے کو اپنائے گا ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ذلت کا عذاب دے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، فرمایا کہ تم ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں پر غفلت میں پڑنے سے مراد یہ ہے کہ تم گانے باجے گانے کے اندر سننے کے اندر لگے ہوئے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے بندوں سے کہ تم غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہو، گانے باجے سنتے رہتے ہو، لیکن تمہیں خوف خدا سے رونا کیوں نہیں آتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جو خوف ہے اس وجہ سے تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، ہر وقت تم موج مستی میں لگے ہوئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑے ہوئے ہو۔ تو اس وجہ سے تم غفلت میں پڑھ کر جب دنیا سے جاؤ گے تو فرمایا تمہارے تمام اعمال کا نتیجہ کل قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ ایک لمحے کی بھی جو غلطی ہے وہ تمہاری وہاں پر لکھنے سے رہ نہیں جائے گی، سارے کی ساری زندگی کے اعمال وہاں پر لکھے ہوں گے۔ اور پھر ہوگا کیا؟ وہاں پوری مخلوق کے سامنے اپنا نامہ اعمال پڑھ کے سنانا پڑے گا۔ غور کریں، آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مذہبی ہم لوگوں کے اندر کہلائے جاتے ہیں، لیکن اصل بندے کا امتحان کب ہوتا ہے؟ جب بندہ تنہائی کے اندر ہوتا ہے، بندہ تنہائی میں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، اکیلا کمرے کے اندر موجود ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ کا پیکج لگا ہوا ہے، اب وہ اپنے موبائل پر کیا چیز سرچ کر کے دیکھ رہا ہے۔ یہ بندے کی اصلیت ہے۔ اگر وہ اس تنہائی کے عالم میں جب کوئی بھی اسے دیکھ نہیں رہا، اگر وہ تلاوت قرآن کریم سنتا ہے، اگر وہ نعتیں سنتا ہے، کوئی دینی بات سنتا ہے، تو فرمایا حقیقت میں وہ نیک ہے۔ لیکن اگر اس تنہائی کے عالم میں وہ چیزیں دیکھتا ہے جو دیکھنے سے اسلام نے منع کیا ہے، گانے سنتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، یا اور کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو دین اسلام کے اندر ناجائز و حرام ہے، فرمایا پھر بندے کی اصلیت وہی ہے۔ کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال پڑھ کے سنانا پڑے گا تو سوچیں اس وقت ذلت اور رسوائی کا عالم کیا ہوگا۔ آج تو کمرے میں کر لیا نا جو بھی کرنا ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جب مخلوق کے سامنے پڑھ کے سنائیں گے کہ فلاں وقت کے اندر فلاں کمرے میں تنہائی کے عالم میں نے یہ گناہ کا کام کیا تھا، اس وقت لاکھوں اربوں لوگوں کے سامنے اس وقت بندے کی ذلت اور رسوائی کا کیا عالم ہوگا۔ غور کریں، آج دو بندوں کے سامنے ہمارا کوئی عیب ظاہر ہو جائے نا، ہم ان کے سامنے سر اٹھا کر نہیں چل سکتے، ہم ان سے نظریں کترا کر گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، یار ان سے میرا آمنا سامنا نہ ہو، انہوں نے مجھے فلاں گناہ فلاں برا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اگر ساری مخلوق کے سامنے نامہ اعمال پڑھ کے سنایا اور اس میں ایسے اعمال لکھے ہوئے ہوں جو ہم سب کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، تو پھر ذلت اور رسوائی کا عالم کیا ہوگا۔ کفار تو سازش کر کے مسلمانوں کو اس طرف لاتے تھے نا جب اسلام کے شروع کا زمانہ تھا۔ آج آپ دیکھیں بازاروں کے اندر ایک سٹال لگا ہوا ہے، بندے نے ٹیبل رکھا ہوا ہے، سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، ایک چٹ لگی ہوئی ہے، میموری کارڈ کے اندر گانے ہم سے بھروا لیں، فلمیں ہم سے بھروا لیں۔ بلکہ یہ تو تھوڑا پہلے کا اب دور تھا نا، جن کے پاس اینڈرائیڈ موبائل نہیں تھا تو وہ وہاں پر جا کر فلمیں اور ڈرامے بھروا کر لے کر آتے تھے۔ آج تو موبائل کے اندر ہی ہر چیز موجود ہے، وہاں پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیکج لگایا اور جو دیکھنا ہے دیکھتے رہو۔ تو کل قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اب تھوڑا عرصہ پہلے دیکھیں نا، دیکھ کر گنتی کی وہ سی ڈی کی وی سی آر کی دکانیں ملتی تھی،
لوگ اپنے بچوں کو ایسے گھروں کے اندر نہیں بھیجتے تھے جہاں پر ٹی وی اور وی سی آر ہوتا تھا، لیکن آج اگر گھر میں 5 افراد موجود ہیں، 5 کے پاس اپنا اینڈرائیڈ موبائل ہے۔ یہ ضرورت ہے، اس کے اندر حرج نہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس موبائل کے اندر ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ کیا ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جن کے دیکھنے کا حکم ہے، یا ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جن کے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے؟ یہ ہم نے غور کرنا ہے۔ اگر تو ہم اس موبائل کو اپنے کسی اچھے ذریعے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کال کرنی ہے، ہم نے تلاوت قرآن کریم پڑھنی ہے اس کے اندر، یا کوئی اور ضروری چیز ہم نے کوئی اپنا آن لائن کاروبار کوئی کرتا ہے جائز طریقے سے وہ کرنا ہے، تو ضرورت ہے، حرج نہیں۔ لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے کہ اگر ہم اس کے اندر پیکج لگا ہوا ہے، گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ناجائز و حرام کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ جس نے آج ایک نیکی کی وہ اس کی جزا قیامت میں دیکھے گا، اور جس نے آج ایک بھی گناہ کیا وہ اس کی جزا بھی قیامت میں دیکھ لے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام حدیث پاک میں فرماتے ہیں، فرمایا بعثت بہدم المزمار، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم محبت رسول کا دعوت تو کرتے ہیں، لیکن جن کا کلمہ پڑھا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ گانے باجے کے آلات، یہ بانسری، یہ گٹار، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں، یہ مجھے توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور محبت رسول کا دم بھرنے والا اپنے موبائل کے اندر طرح طرح کی فلمیں رکھے ہوئے ہیں، محبت رسول کا دم بھرنے والا اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والا کفار کے گانے اپنے موبائل کے اندر بھر کے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو سن رہا ہے۔ اور بعض تو ایسے بدبخت قسم کے نادان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار موسیقی کے اندر تو روح کی غذا ہے۔ یہ دلیل بھی دی جاتی ہے، اور دینے والا بھی مسلمان ہی ہوتا ہے، کلمہ گو ہوتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو پکا عاشق رسول بھی کہتا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ یار موسیقی روح کی غذا ہے، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، مجھے نیند نہیں آتی جب تک میں گانا نہ سن لوں، میں تو ہینڈ فری لگا کے سوتا ہوں۔ اور جن کا کلمہ پڑھا وہ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو بتائیں ایسا بندہ محبت رسول کا حقیقی دعوے دار ہے، یہ فقط اپنی زبان سے دعویٰ کر رہا ہے؟ حقیقی محبت رسول یہ ہے کہ جب محبوب نے فرما دیا کہ مجھے موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اب بھلے اس کے اندر بظاہر جتنی مرضی لذت آ جائے، مسلمان کہلانے والا کبھی اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رسول کی نافرمانی ہے، اس کے اندر اللہ پاک کی ناراضگی ہے، اس کے محبوب کی ناراضگی ہے، تو میں بحیثیت مسلمان اس کے قریب کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ ہمارے جو نام نہاد سو کالڈ آئیڈیل ہوتے ہیں، یہ اداکار، یہ سنگر جن کو ہم نے مہذب نام دے دیے ہیں، ماضی قریب کے اندر ان کو جو نام دیے جاتے تھے وہ ہم سب جانتے ہیں، آج تو ان کو آرٹسٹ کا نام دے دیا، ان کو مہذب نام دے کر یہ شو کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یار یہ بھی بڑا اچھا کام ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ قرآن و حدیث کی وہ دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایسے کام سے کتنی سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ یہ کفار کا عمل ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن ان کو آج مہذب بنا کر معاشرے میں پیش کیا جاتا ہے، اور کوئی کہتا ہے میرا فلاں سنگر آئیڈیل ہے، میں تو فلاں کو سنتا ہوں، میں تو فلاں کو سنتا ہوں۔ بھائی کس بات کے اندر سنتے ہو؟ مسلمان ہو کہ نہیں ہو؟ مسلمان ہو تو پھر اللہ رسول کے فرمان سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ آج تو بدبختی کا عالم یہ ہے کہ کوئی گانا دیکھا ہے، اس کو بغیر سوچے سمجھے آگے شیئر کر دیا۔ شیئر کا بٹن بڑا آسان ہے نا، ایک بٹن دبایا اور گانا آگے چلا گیا۔ اب آپ سوچیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ فوت ہوا ہے، فرض کریں وہ قبر میں پہنچا، اب فرشتے اس سے کہہ رہے ہیں کہ تیری 999 گناہ ہیں اور 1000 نیکیاں ہیں، تیری نیکیاں بڑھ گئی ہیں، لہذا اس وجہ سے تجھے جنت کے اندر بھیجا جائے گا۔ وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے فرشتے اس کو کہتے ہیں
آپ کے گناہوں کی تعداد 1001 ہو چکی ہے اور نیکیوں کی تعداد وہیں 1000 کھڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے تمہیں جہنم کے اندر بھیجا جائے گا۔ بتائیں اس وقت اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی؟ یعنی ایک لمحہ پہلے ہی اسے جنت کی بشارت ملی ہے اور ایک لمحہ بعد ہی اسے جہنم کی جو ہے وہ نوید مل گئی، جہنم کے اندر بھیجنے کا اس کو کہہ دیا گیا۔ اب وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی، فرشتے اس کو بتاتے ہیں کہ تو نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے موبائل کے اوپر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے ایک گانے کو آگے شیئر کیا تھا یا اپنی پروفائل پر ایک گانا اپلوڈ کیا تھا، آج اسے ایک بندے نے سنا ہے، اس کو تو گناہ ملا ہے، لیکن چونکہ تو نے اپلوڈ کیا تھا، تو نے شیئر کیا تھا، اس وجہ سے ایک گناہ ساتھ ہی تجھے بھی مل گیا، لہذا تیرے گناہوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، تجھے جہنم کے اندر بھیجا جائے گا۔ بتائیں اس بے لذت گناہ کا اس بندے کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے تو شیئر کر دیا ہوگا، اپلوڈ کر دیا ہوگا، وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اب کوئی چاہتے ہوئے بھی اس کے اکاؤنٹ سے وہ گانا ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، پاسورڈ تو اس کے پاس تھا نا، کوئی چاہتے ہوئے اس کی آئی ڈی سے وہ گانا ختم نہیں کر سکتا۔ اب جتنے لوگ سنتے رہیں گے یا مزید آگے شیئر کریں گے ان کو تو گناہ ملنا ہے، قبر میں پڑے ہوئے اس شخص کو بھی بے لذت بغیر کسی وجہ کے اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا۔ تو بھئی کیا فائدہ حاصل ہوا؟ کیا فائدہ حاصل ہوا ایسے بندے کو؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا یہ کتنا ضروری ہے، اس واقعے سے ہم اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد سنیں، حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں آخری زمانے میں اس امت کے بعض لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اب ہم سوچتے ہوں گے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت پر اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوگا، ان کو بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ نہیں کیا جائے گا، لیکن حدیث پاک میں تو یہ بیان کیا جا رہا ہے، بالکل حدیث پاک کے اندر سچ بیان کیا گیا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا کہ یکدم عذاب آئے اور ساری کی ساری امت ہی ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن ایک علاقے پر، ایک بستی پر یا کسی ایک فرد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آج بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اس وہم کے اندر نہیں رہنا کہ ہمارے اوپر عذاب آ ہی نہیں سکتا، ہاں یہ ہے کہ اکٹھا عذاب نہیں آئے گا، لیکن فردن فردن اپنے اعمال کی وجہ سے کسی بستی پر، کسی ایک فرد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ آخری زمانے کے اندر یہی ہمارے والا فتنوں والا زمانہ چل رہا ہے، یہی آخری زمانہ ہے۔ فرمایا بعض لوگوں کو بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیا جائے گا۔ اب صحابہ کرام کی حیرت بڑھ گئی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہوں گے؟ فرمایا ہاں، تم تو کہتے ہو کہ کلمہ پڑھنا، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، وہ حج بھی ادا کریں گے، وہ روزہ بھی رکھتے ہوں گے۔ صحابہ کرام کی حیرت بڑھ گئی، عرض کی یا رسول اللہ پچھلی امتوں پر تو عذاب نازل ہوا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو جھٹلایا، لیکن ایسا بندہ جو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، پھر بھی اتنا عذاب؟ فرمایا ہاں عذاب نازل ہوگا، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ جب جرم بیان کیا فرمایا یہ لوگ موسیقی کے آلات اپنے پاس رکھیں گے اور گانے باجے گایا کریں گے، ساری رات شرابیں پیئیں گے، کھیل کود کے اندر مصروف رہیں گے، جب صبح اٹھیں گے تو سارے کے سارے بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہو چکے ہوں گے۔ غور کریں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، شادی کا پروگرام آتا ہے نا، مہندی کی رات ہوتی ہے تو پوری رات کیا ہوتا ہے، کوئی گانے والا جس کو ہم مہذب نام دیتے ہیں بظاہر تو وہ کنجر ہی ہوتا ہے نا، اس کو بلا کے پوری رات گانے گائے، ساؤنڈ کے ذریعے دیگر کو تکلیف میں مبتلا بھی کیا، پورے محلے میں آوازیں گونج رہی ہیں، اس کے اندر اس کو لاکھوں روپے دے کر اس کو منگوایا ہے، پھر لاکھوں روپے اس کے اوپر اڑائے جا رہے ہیں، اور ہو کیا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ یہ ساری رات یہی تو ہے نا، وہاں پر شرابیں چل رہی ہوتی ہیں، کنجریاں منگوا کر ان کو نچایا جا رہا ہوتا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ایسی باتیں تو میں بیان نہیں کر رہا کوئی فرضی باتیں ہوں،
ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وہ پوری رات شراب پیئیں گے، پوری رات گانے باجے گائیں گے، آلات موسیقی ان کے پاس ہوں گے۔ فرمایا ساری رات اللہ پاک کی نافرمانی کریں گے، جب صبح اٹھیں گے تو ان کے چہرے بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہو چکے ہوں گے۔ یہ کس کے بارے میں بیان کیا؟ فرمایا اس امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے۔ وہ آخری زمانہ ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جن کے بارے میں حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہیں وہ ہم ہی نہ ہوں، کہیں نام تو نہیں نہ لیا گیا کہ فلاں ہوگا فلاں نہیں ہوگا۔ بھائی جو اس عمل میں مبتلا ہوگا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ جس کے بارے میں بیان کیا گیا کہیں وہ ہم ہی نہ ہو، ہم صبح اٹھے ہماری شکل ہی نہ مسخ ہو چکی ہو۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، روح کی غذا گانے باجے نہیں ہے، روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہزار قسم کے گانے سن لو، ہزار قسم کے جو ہے وہ فلمیں ڈرامے دیکھ لو، سکون نہیں مل سکتا۔ سکون کس کے اندر ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر اللہ پاک نے دلوں کے سکون رکھا ہوا ہے۔ جتنے مرضی ایفرٹ کر لیں، رات کو نیند کی گولیاں کھا کر ہی سونا پڑے گا۔ پورا دن گانے سنیں تو اس سے سکون کیا ملے گا؟ رات کو ہینڈ فری لگا کر سوئیں گے گانے سنتے ہوئے، کیا سکون ملے گا؟ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ جس حالت کے اندر دنیا سے جائے گا وہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اب جو بندہ گانا گاتا ہوا یا گانا سنتا ہوا دنیا سے جائے گا تو وہ قبر میں گانا گاتا ہوا یا سنتا ہوا ہی اٹھے گا، تو اس وقت کیا عالم ہوگا؟ تو جتنے مرضی گانے، جتنے مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ جو سنگر ہے نا یہ ساز بڑا اچھا بجاتا ہے۔ بھائی اللہ پاک کی نافرمانی کے اندر تمہیں سکون مل رہا ہے، جبکہ قرآن پاک کیا فرما رہا ہے کہ دلوں کا چین اللہ پاک کے ذکر کے اندر ہے۔ جب ذکر کریں گے، نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر یہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ لوہے کا زنگ دور کرنے کے تو مختلف طریقے ہیں، تو دل کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ فرمایا اللہ پاک کا ذکر کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ ہم ذکر اللہ کے قریب ہی نہیں آتے۔ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آخری دفعہ ہم نے کب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا تھا؟ آخری دفعہ کب ہم نے جو ہے وہ اللہ اللہ کی صدا لگائی تھی؟ کوئی یاد ہے ہم کو آخری دفعہ؟ کوئی سال 2 سال پہلے؟ لیکن گانا کب سنا تھا آخری دفعہ؟ ہو سکتا ہے ابھی آج ہی سنا ہو سکتا ہے کل سنا ہو۔ تو یہ ہماری ترجیحات ہے۔ جب تک ہم اپنی ترجیحات کو نہیں بدلیں گے نا اور اپنا طور طریقہ نہیں بدلیں گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اور پھر یہ قرآن و حدیث کے اندر جتنی وعیدیں بیان کی گئی ہیں ان سے بھی ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ تو سکون کس کے اندر ہے؟ اللہ پاک کے ذکر میں ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں سکون ہے، نعتیں سنیں، اچھے بیانات سنیں، اس کے اندر سکون ہے۔ گانے جتنے مرضی سن لیں، فلمیں دیکھتے رہیں، ڈرامے دیکھیں، اس کے اندر سکون بھی نہیں ملنا، اور اپنی دنیا اور آخرت بھی ہم نے کیا کرنی ہے؟ تباہ کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔